میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور پیر لٹکن شاہ صاحب کے مابین کچھ کرامات کے چیلنجز چل رہے ہیں۔ تو اسی موقع کی مناسبت سے بہت سے علماء کرام نے کرامت کے موضوع پر اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ کچھ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ کرامت یا خرق عادت کا صدور آج بھی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے، اور صرف ہو نہیں سکتا بلکہ کوئی شخص جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ دعویٰ کر کے بھی کرامت دکھا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے اسد بن برخیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں تخت بلقیس لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لاؤں گا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ پیش بھی کیا۔ اسی کے مقابلے میں کچھ علماء کرام نے یہ رائے دی کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے کرامت نہیں دکھا سکتا، کیونکہ کرامت کا صدور بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور انہوں نے بھی قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 300 سال کے بعد پھر سے معجزاتی طور پر زندہ کیا۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ معجزات اور کرامات جو بیسیکلی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیزیں ہیں، تو اس کا صدور ختم نبوت کے بعد ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو ان سب اوپینینز میں سے آپ کس کو درست سمجھتے ہیں، اور یا پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کا کرامات کے باب میں قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو علماء کرام ممبروں سے بہت سے بزرگوں کے حوالے سے وبانگ دہل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ تو تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے کے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے کر چلے جائیں، یا پھر مثال کے طور پر غوث پاک نے تو صرف ایک مرید کے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ کرنے کی بنیاد پر اس کو دیکھ کر ہلاک کر دیا۔ تو اس طرح کی جو کرامات ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس کی آپ کے مکتبہ فکر کے اندر کیا حیثیت ہے؟ جی بہت شکریہ جناب۔ تو 3 مختصر سے پہلوؤں سے میں اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی کوئی ہائر نالج پروڈیوس ہوتا ہے نا، کوئی اعلیٰ سطح کا علم، تو وہ وہاں پر رک نہیں جاتا، اس کے بہت سارے آف شوٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر سے مختلف روایات پھوٹتی ہیں، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سانچے پہ نہیں بنایا، تو جس طرح انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی پیشکش میں فرق ہوتا ہے، تو لوگ اپنے رجحانات، اپنے اذواق اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس فکر کو پرسیو کرتے ہیں، وہ جو ہائر نالج ہوتا ہے، اور پھر اس کے کچھ میڈیم اور لوور ورژنز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں تجدید کا کام کرنا چاہتا ہے یا اعلیٰ علمی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ وہ علم کی کس سطح کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے۔ اگر تو وہ علم کی لوور سطح کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سطح کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے اس کو خود علم کی اس لوور سطح پہ آنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا کنیکشن ہائر نالج سے لوور سطح پر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اس سطح پر آئیں گے تو اس کے بعد جو مین پرابلم ہے، اس سطح کو آپ ریفیوٹ بھی کر دیں، اس کا آپ خاتمہ بھی کر دیں، اس کا جو مثال کے طور پہ کچا پن ہے وہ دنیا تک پہنچا دیں، تو اس سے جو اصل نظریات ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ نظریات ایک بڑی پیور فارم میں بڑے ہائر لیول پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو لگ رہا ہو میں کوئی بہت گہری فلسفیانہ بات کر رہا ہوں، یہ دنیا کی ہر سطح پر ہوتا ہے۔ سیاست کے اندر آپ چلے جائیں، کچھ بڑے نظریات ہوں گے، اور ان نظریات کو لے کر ایک کارکن چوک میں کھڑے ہو کے اس کا ایک لوور کروڈ ورژن ہے جو اس پولیٹیکل تھیم کا کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا۔ تو اب یا تو آپ کارکن کی سطح پر آئیں اور اس کارکن سے کھڑے ہو کر گفتگو کریں، یا پھر آپ علم سیاست کے مبادی کو سمجھیں، بنیادوں کو سمجھیں، اور جو نظریات پیدا کرنے والی شخصیات ہیں ان کے ساتھ ایک خاص سطح پہ جا کے کنیکٹ کریں، گفتگو کریں۔ تو ہمارے یہاں جو یہ تصوف کی روایت ہے، یہ کوئی معمولی بچوں نے یا گلی محلوں میں چلنے والے لٹکن شاہ اور پٹکن شاہ نے پیدا نہیں کر لی۔ اس روایت کو پیدا کرنے والی بہت بڑی بڑی عبقری شخصیات ہیں، مثلا ابن عربی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، اور امام غزالی سے لے کے، اور جو ہمارے یہاں باقی سارے بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، ان سب کے علم کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کوئی راہ چلتے پیر نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کا ایک پس منظر رکھتے ہیں، ان کا ایک وزڈم کی دنیا ہے، ان کا ایک پیراڈائم ہے جس میں وہ چیزوں کو سوچتے ہیں، اس میں کچھ نظریات وہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ نظریات میرے لحاظ سے مکمل طور پہ دین کے منافی ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں۔ غامدی صاحب نے، آپ دیکھیے،
ان پر تنقید کی ہے. ان کا ایک مضمون ہے 1993 میں چھپا اسلام اور تصوف. اس میں انہوں نے بتایا کہ جتنی بڑی شخصیات ہیں ان شخصیات کے ہاں جو تصور دین بنتا ہے اس میں توحید، نبوت، شریعت، آخرت، وہ سب کچھ جو مذہب کا ہمیں نالج پہنچا ہے اس کے برخلاف ہے. تو ان کو ریفیوٹ بھی کیا جائے گا، لیکن ان کے جو نظریات بنتے ہیں وہ نظریات ایسے نہیں بن جاتے. ان کے پیچھے خود اپنی ایک مابعدی طبیعتی اساس ہوتی ہے. تو اس کو وہاں جا کر گفتگو کر کے ریفیوٹ کرنا پڑتا ہے. اور ریفیوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ کی کتاب اور اس کتاب کا قطعی علم. تو کہنے سے یہ مراد ہے کہ انحرافات دنیا بھر میں پیدا ہوتے چلے آئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. صاحبان علم کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو پیور نالج کی فارم پر ریفیوٹ کریں، اور جب وہ وہاں پہ ریفیوٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہیں، اس کے جو لوور میڈیمز ہیں، وہ آپ سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موت آپ مرتے چلے جائیں گے. یہاں پر آپ کسی کو اگر شکست دیتے ہیں تیل کا کنواں باندھ کر، اسے چھلانگ مار کر، تو اس سے شاہ ولی اللہ کے جو وحدت الوجود کا تصور ہے، یا تصوف نے اولیاء کے بارے میں جو تصور قرآن سے پیدا کر دیا ہے، جو نظریہ ہمارے ہاں ولایت کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ اس کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. اس کو وہاں جا کر ریفیوٹ کرنا پڑے گا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی سطح طے کرنی ہے. یا ہم اس سطح پر جاتے ہیں تو پھر جائیں، شوق سے جائیں، پھر اس سطح پہ لوگ اس طرح سے آپ سے انگیج بھی کریں گے، آپ کو جواب بھی دیں گے. لیکن اگر آپ علم کی ہائر سطح پر جاتے ہیں تو آپ مسئلوں کو حل کریں گے، آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے. تو ہم اپنے لیے، اور میں بالعموم جو لوگ تجدید کا کام کرنے والے اٹھتے ہیں ان کے لیے اسی چیز کو موضوع سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جھاڑ جھنکار میں نہ الجھیں، وہ پیور نالج کے اوپر خالص علمی انداز میں اس کو ریفیوٹ کریں، اس پر تبصرہ کریں، اور اس کے جو حاصلات ہیں ان کو بھی اگر کھول کے بیان کرنا ہے تو وہ بتائیں. لیکن اپنی سطح، اپنا میدان اور اپنی جو مسند ہے اس کو چھوڑ کے کبھی بھی دوسرے کے میدان میں نہیں جانا چاہیے. اور جا کر بھی وہاں پر جو فتح ہوگی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے مضحکہ خیزی کے. اس لیے کہ جو پیور نالج ہے وہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کے دعوے نہیں کر رہی ہوتی کہ مثال کے طور پہ میرے گرد تیل کا دائرہ بنا اور چھلانگ مار کے نکل جاؤ تو میرا تصوف غلط ہو جائے گا. وہ اپنی کچھ اساسات رکھتی ہے اور ان کو ریفیوٹ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو اعلیٰ علمی ذہانتیں چاہیے ہوتی ہے. آپ اس کو یوں دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ابن عربی ہیں، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے. اس نظریے کو جب غامدی صاحب نے خاص سطح سے ریفیوٹ کیا تو یہی لوگ جو اس وقت اس سطح پہ جا کے تصوف کو کر رہے ہوتے ہیں وہ الٹی صورتحال میں آگر وہ کہنے لگے نہیں بھائی ابن عربی تو یہ نہیں کہتے. گویا ہائر نالج کو چیلنج کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا اگر کوئی چیلنج کر دے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مبادی اور اساسات کے اوپر جا کر ان سے اختلاف کریں علمی بنیادوں پر. اور اس میں بھی دیکھیں دنیا یہ میرے آپ کی خواہشات کا محور و مرکز نہیں ہے. اس میں سوچ سے بھی نکل جانا چاہیے کہ میں یا آپ دنیا کو قائل کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یہاں پر انبیاء آتے ہیں، ان کے سامنے پوری اقوام کھڑی ہوتی ہیں، انبیاء کے ساتھ معجزات کا شعور ہوتا ہے، خدا کی کتاب میں وہ قائل نہیں کر پاتے. یعنی وہ قائل نہیں کر پاتے اس لیے کہ قائل اور معقول ہونے کا سارا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے یہ کر دیا تو اس کے نتیجے میں دنیا بھائی پیغمبر آ کے عذاب لے آتے ہیں اس کے بعد نہیں مانتے لوگ. تو اس سوچ کو بھی ہمیں نکالنا چاہیے کہ ہم داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے. ہمارا کام ہے دعوت دینا، پیغام عام کرنا. انحرافات جتنے پیدا ہوئے ہیں اور بڑے انحرافات پیدا ہوئے ہیں امت کی علمی روایت میں، نظریہ امامت کو دیکھیے، نظریہ ولایت کو دیکھیے، اس طرح تقلید محض کو دیکھیے، اسی طرح سے اجماع کے بنیاد پر ایک متفق علیہ فہم کو قرآن و سنت کا متبادلی بڑے انحرافات ہیں. ان سب کو اعلیٰ علمی سطح پہ ریفیوٹ کیا جائے گا، اس جذبے کے بغیر کہ میں قائل کر لوں گا، اس جذبے کے بغیر کہ سب لوگ مان جائیں گے، اس جذبے کے بغیر کہ آ کے مناظرہ کرو، چیلنج کرو. یہ دنیا میں کبھی بھی اس طرح سے تبدیلی نہیں آئی. اور جیسے ہی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ کو ماضی میں وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اصل سطح پر جا کے ضرب لگائی ہے. اور وہی ضرب ہے جو پھر بتدریج ایک دراڑ جب اوپر ٹھوکر لگتے ہیں، دراڑ پڑتی جاتی ہے تو آگے جا کے آپ دیکھیں ہماری امت کی تاریخ میں دور متوسط میں پیدا ہوئے ہیں ابن تیمیہ، انہوں نے جس سطح پہ تصوف کو ضرب لگائی ہے کوئی دوسرا عالم نہیں لگا سکا. اور یہ انہی کی ضرب ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا جو آپ کو دبستان شبلی نظر آتا ہے وہ پیدا ہوا ہے. اور انہوں نے وہیں سے اپنی انسپریشن لی ہے کہ بھئی خالص دین کو دیکھنا ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ دیکھو. تو مراد کہنے سے یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس سطح پہ جا کے کام کرنا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو عام طور پہ خرق عادت واقعات ہوتے ہیں، تصوف نے اس کو ولایت سے جوڑ کر اور ولی کی قدرت سے جوڑ کر اور ایک خاص سطح پہ جب آپ کا ریاضت کا مرحلہ پہنچ جاتا ہے، خدا سے براہ راست مواجہہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو کچھ قدرتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہے. تو جو کرنے کا کام ہے ہم وہ یہ بتائیں کہ بجائے یہ کہ جی یہ سارے جھوٹے تھے، یہ سارے فراڈیے تھے، یہ سارے مکار تھے، ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر
یہ جو مٹیریل سائنسز ہیں ان کے علاوہ بھی علوم ماضی میں ایگزسٹ کرتے تھے، اور ابھی بھی دنیا کا التفات اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو جس طرح آج پچھلے 300-400 سال میں سائنس کی طرف التفات رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذرے کے اندر یہ قدرت رکھی ہے، مٹی کا ذرہ ہوتا ہے نا، سلیکا سینڈ، جس سے آپ آئی پیڈ بنا کے، اور وہی رقص ہے نیوٹرون پروٹون کا جس سے آپ بجلی بنا کے دنیا کے شواہد کو اس میں دیکھ لیتے ہیں، تو اسی نوعیت کے اور علوم بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ نفسی علوم ہیں، اور ان علوم کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، ملکہ بلقیس کا تختہ ہے، فرمایا کہ وہ اس کے پاس نوشتہ الہی کا، یعنی کتاب کا گویا نوشتہ الہی کا علم تھا، اسی دنیا کے اندر میں نے وہ علم رکھا ہوا ہے جس سے اس نے یہ چیز حاضر کر لی۔ تو آج ہمیں وہ لگتا ہے کہ بالکل خرق عادت سی بات ہے، اس لیے کہ عادت ہماری آج جو ظاہری حواس ہیں ان کے ذریعے سے مٹیریل کے اوپر غور کر کے اس کے قوانین پر غور و فکر کر رہی ہے، لیکن جب آپ بیہیویئر میں جائیں گے، جب آپ نفس میں جائیں گے، تو علوم کی ایک دنیا ماضی میں رہی ہے اور ممکن ہے آج بھی لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ نفسی علوم ہے۔ تو یہ بھی بتانا چاہیے ہے کہ دیکھو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان حضرات کے اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے جو بظاہر ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتے تو نفسی علوم ہوتے ہیں، صرف ان کو نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں ہندو جوگیوں کو ہوتے تھے، ان کی کتابیں پڑھیں، یہودیوں کے اندر جو اس طرح کی روایت پیدا ہوئی ان کو ہوتی ہے، اور آج بھی نفسی علوم کے ماہرین کیا کرتے ہیں، لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے میں ٹیلی فون کر کے آپ سے رابطہ قائم کرتا ہوں، وہ آپ کی شخصیت سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ علوم پائے جاتے ہیں، آج سائنس کی سطح پہ وہ پروف نہیں ہوتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی، اور اس میں بہت سارے لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم ان سے لوگوں کو بچنے کی، لیکن اس کا دین سے تو اس کو بھی واضح کریں کہ یہ واقعات ہو سکتا ہے ماضی میں ہوئے، ہو سکتا ہے آج ہو جائیں، ممکن ہے آج ہو جائیں، اور میں آپ کو اپنے ذاتی مشاہدے کی، میں بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا، ان معاملات میں سائنس، تجربے، مشاہدے جس دور میں ہم پیدا ہوئے ان پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں مجھ جیسا چھوٹا سا آدمی بھی اس علم سے واقف ہے اس حد تک کہ میں نے اس کے اثرات دیکھے، ارد گرد دیکھے۔ تو یہ نفسی علوم ہے، اس کا نہ دین سے تعلق ہے، اس کا نہ مثال کے طور پہ کوئی ریاضت سے، چلے سے، کسی سلسلے سے، نہ تصوف، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ حضرات ان کو پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے قرآن مجید نے ایک جگہ بات بیان کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ لوگوں نے یہ تو غیب کے حریث ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بات تبصرہ کیا کہ اگر یہ غیب کے حریث ہوتے تو پھر شیطان القا کرتا نا، یہ تو غیب پہ کبھی حریث تھے ہی نہیں کہ شیطان ان کو القا کرتا، تو خبر یہ دی کہ جیسے ہی تم غیب پہ حریث ہوگے تو شیطان بھی پھر القا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ غیب پہ حریث ہوتے ہیں، تصوف کے جو بزرگان دین ہیں، یا پورا نظام فکر ہے، جاننا چاہتے ہیں باطن، دنیا کی حقیقت، خدا کی شخصیت، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس میں وہ نفسی علوم سیکھتے ہیں جن سے ان کو ماورا یا دنیا کے ظاہر سے اوپر کی چیزیں سے اتصال پیدا ہو جاتا ہے، اس میں پھر شیطان آ کے بھی اپنا کام کرتا ہے۔ تو چیزوں کو صحیح جگہ پر اگر ہم رکھ کے بتائیں تو اس کے نتیجے میں لوگ ایجوکیٹ ہوں گے۔ یہ سب ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ملت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کر کے ان پر ان کے جو غلطی ہے، منہاج کی غلطی، وہ واضح کرنی چاہیے۔ اور ان میں جو اس سطح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، وہ آپ دیکھیں طب کے اندر ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر جعلی ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوتے، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ان کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ ان کو کبھی کسی نظام فکر کا نمائندہ بنا کر گفتگو کرنی چاہیے، وہ اس قابل نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ہومیوپیتھک کا بڑا ڈاکٹر کراچی جائے اور وہاں سڑک پہ بیٹھے ہوئے یہ جو اس طرح کے عطائی نوعیت کے حکیم ہوتے ہیں یا طبیب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کرے اور کہے میں نے ایلوپیتھی کو شکست دی، یہ نہیں ہوتا نا۔ ایلوپیتھی ایک پورا کا پورا ڈاکٹرائن ہے، اس کو شکست دینی ہے تو وہاں جانا پڑے گا، اور جو لوگ اس سطح پہ جا کے ہائر نالج کو ریفیوٹ کر رہے ہیں ان کے علم سے استفادہ کریں، ان سے سیکھیں کہ کس سطح پر جا کے ان بڑی چیزوں کو آپ ریفیوٹ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہم نے بتائی تھی کہ یہ ایک صوفی کا کوئی مثال کے طور پہ اقتباس ہے کہ وہ اشرف علی رسول اللہ، اور یہ بھائی اس کے نظام فکر میں جاؤ، کیا وہ ختم نبوت کے انکار میں اصلاً کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کھڑا ہوا۔ حقیقت میں ختم نبوت کے جو لوازم ہیں ان کو کوئی نہیں مانتا، نہ صوفیہ مانتے، نہ اہل تشیع مانتے ہیں، نہ اہل سنت مانتے ہیں۔ جو لوازم ہیں، لوازم میں منصب رسالت کے ساتھ کچھ خاص چیزیں ہیں، ان کو ہم بھی نہیں مانتے اہل سنت۔ مثال کے طور پہ رسول کو غلبہ ملتا ہے، رسول کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ نکلو علیہ کلمت اللہ کے لیے آپ نے یہ خاتمہ کرنا ہے، اس کو آپ لیتے ہیں اور اپنے اوپر لازم کر کے اسی منصب رسالت کے نتائج کو اپنے سے متعلق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ علم کی غلطیاں ہیں، اس کو یہیں سے ریفیوٹ ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ بیٹھ کے نعرے لگائیں کہ بھئی یہ سب ختم نبوت کے منکر ہیں، اب وہ حقیقت میں تو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن جو ڈاکٹرائن اور نظام فکر بن چکا ہے اس میں غلطیاں ہیں، اور علمی غلطی علمی سطح پر علمی گریس اور علمی ادب و احترام اور علمی لب و لہجے میں زیر بحث آتی ہے۔ یہ کوئی رات چلتے بچوں کے درمیان کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہو گیا کہ آپ آ کر ان کو چھڑوا دیں۔ ایک ہائر سطح پہ علم کے منابع ہیں، مزاج ہے جو پیدا ہوا ہے،
اس میں تجدید کا کام کرنا ہے تو یہ سنجیدگی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بہت زیادہ نالج کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے۔ یہ اس طرح کے جو تماشے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ کوئی کام نہیں ہو پاتا۔